ضلع گزر میں خودکشیوں کے بڑھتے ہوئے تازہ رجحان کے پیش نظر گزر کے نوجوانوں نے ضلع بھر کے نوجوانوں کی ایک مشترکہ بیٹھک گرینڈ مارکا کے نام سے ضلعی ہیڈ کوارٹر گاکوچ میں بلایا۔ ذہنی صحت پر اس گرین یوڈ مارکا کو گلگت بلتستان کی پہلی صحت عامہ کی کمپنی ICRD اور سینٹر فار پبلک ہیلتھ گلگت بلتستان کے بینر تلے منعقد کیا گیا۔ اس گرینڈ یوتھ مارکے میں ضلع گزر کے 700 سے زائد نوجوانوں نے شرکت کی، جن میں 65% خواتین اور 35% مرد شامل تھے۔ فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے تلاوت کلام پاک پیش کیا گیا۔ اس کے بعد گرینڈ یوتھ مارکا کے چیف آرگنائزر ڈائریکٹر ICRD عنایت بیگ نے نوجوانوں اور سٹیک ہولڈرز کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ حل نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم آئے سال ایک مسلسل بڑھوتری ہم سوسائڈ کے کیسز میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، یہ نوجوانوں کی رائے ہے، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، ایکسپرٹس ہماری اصلاح بھی کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان انٹرونشنز کا امپیکٹ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایک نیا کرائسس ہے اور پرانا سسٹم نئے کرائسس سے نمٹنے سے انفٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم دو چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں یوتھ، یا تو ٹریڈیشنل سسٹمز کو اپڈیٹ ہونا پڑے گا مینٹل ہیلتھ کے لیے، جو کہ ایک سسٹمک چینج ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ شاید ایک مشکل کام ہے، اسی لیے ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگزسٹنگ ٹریڈیشنل سسٹمز کے سامنے ایک پیرالل کھڑا کر رہے ہیں نوجوانوں کا۔ اس سرگرمی کا بنیادی مقصد نوجوانوں اور بااختیار اداروں کے نمائندوں کو پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ بٹھانا اور کھل کر بات کرنا تھا۔ فیصلہ ساز اداروں کی طرف سے گزر کے منتخب اراکین اسمبلی، ضلعی انتظامیہ، صحت اور تعلیم کے شعبے کے سربراہان اور دیگر شامل تھے۔ ان کے علاوہ ریسرچرز، صحافی، انسانی حقوق کے کارکنان وغیرہ بھی اس سرگرمی کا حصہ رہے۔ اس پروگرام کا پہلا حصہ نوجوانوں کی طرف سے کلیکٹیو کیتھارسس یعنی کہ مشترکہ طور پر اپنے دل کی بات کہنا، بڑھاس نکالنا تھا، جس میں تمام تحصیلوں کے تقریباً 50 سے زائد نوجوانوں نے زبانی اور لگ بھگ 700 کے قریب نوجوانوں نے تحریری طور پر اپنی رائے، مشورے اور پریشانیوں سے منتظمین کو آگاہ کیا۔ 2 سے 3 گھنٹے تک نوجوانوں کی باتوں کو فیصلہ ساز اداروں کے تمام نمائندوں نے غور سے سنا۔ ایکسپیرینس میں نے ایک دفعہ اٹیمپٹ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز، میں ہر ادارے میں گئی، میں نے کنسرن اتھارٹیز سے میں نے اپروچ کیا، کہیں سے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ دیٹس وائی میں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا، اور اگر ان کیس میں اس سیشن میں نہیں آتی تو میں نیکسٹ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے والی تھی۔ سوسائڈ کی بہت بڑی وجہ میں یہی بتانا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیجا کمپیریزن ہے، بیجا کمپیریزن اور بیجا ریسٹرکشنز ہے، جن کی وجہ سے ظاہر ہے اللہ نے ہر بندے کو الگ بنایا ہے، تو آپ اپنے رولز کو زبردستی کسی پہ تھوپیں گے، ان کو اپنے مطابق چلانے پہ پابند بنائیں گے ان کو، تو ایک الٹیمیٹ آگے جا کے یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ مجبوراً سوسائڈ کر لیتا ہے۔ جو سوسائڈز کی جو ریشو بڑھ رہا ہے، اس کی میرے خیال سے 3-4 وجوہات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، یوتھ کے پاس اپرچونٹیز کی کمی ہوتی ہے، اپرچونٹیز کا فقدان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے پاس سوشلائزیشن کے لیے مواقع نہیں ہوتے۔ جتنا ہم اگر کمپیئر کریں اپنے آپ کو ہنزا سے یا بلتستان والے ڈسٹرکٹ سے، ان کے پاس سوشلائزیشن کی زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈسٹرکٹ گزر۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاس جنریشن گیپ ہوتا ہے۔ جنریشن گیپ اس طرح سے کہ پیرنٹس اور چلڈرن کے بیچ کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جو یوتھ ہے، ہم جو بچے ہیں اپنے پیرنٹس کے، ان کے ڈپینڈنٹ ہے، کیونکہ ہم اتنے سپریس کیے گئے ہیں کہ ہمیں اتنی آزادی نہیں ملتی کہ ہم کھل کے بات کر سکیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے لیڈرز کی، چاہے وہ انوائرمنٹل لیڈرز ہو ہمارے انوائرمنٹ کے، چاہے وہ ہمارے اسکول کے ہمارے ٹیچرز ہو، جو بھی ہو ہمارے بڑے ہم سے، تو وہ ہمیں اتنی آزادی دے، ہمیں اتنے ڈیپینڈ کرے کہ ہم کھل کے کچھ کہہ سکیں۔ جس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز نے باری باری نوجوانوں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا اس پیچیدہ ایشو، کیونکہ میں پریکٹسنگ لائر ہوں۔ کچھ مرڈرز ہیں جن کو خودکشی ڈکلیئر کیا جاتا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہوا, اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے. آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے عدالتوں نے نوٹس دیا, سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا اور یہ ہدایت جاری کی تمام عدالتوں کو, تمام اضلاع کے ایڈمنسٹریٹرز کو, ٹی سیز کو, ایس پیز کو, کہ جہاں پہ بھی خودکشی کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اکثر لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ بغیر پوسٹ مارٹم کے تدفین کی اجازت دی جائے. آفرین تو ان ماؤں کا ہے جو سب سے کمزور ہے اور سارے چٹ دوڑتے ہیں آپ اس کے اوپر, چونکہ باپ کو تو کچھ نہیں کر سکتے. مینٹل مسئلہ تو ماں کے لیے ہے اس وقت, چونکہ ہر ڈپریشن کا مریض آدمی اپنے سے کمزور کے لیے وبال جان بنتا ہے, اس پر حملہ کرتا ہے. باپ تو پھر بھی بچے گا, ماں تو آج مصیبت میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں, اپنے آبا و اجداد کے حالات بھی دیکھیں, 20 سال پیچھے بھی دیکھیں, 50 سال پیچھے بھی دیکھیں. اور جو لوگ بات کرنا جانتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں. جو لوگ بات کرنا جانتے ہیں, بات سننا جانتے ہیں, وہ لوگ زندگی میں ہارتے نہیں ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ نہیں ہاریں گے. میں نے دیکھا آپ کی مختلف آراء آئی اور آراء میں بہت ڈائیورسٹی تھی, مختلف قسم کی شکایتیں تھیں اور شکایتیں بہت زیادہ تھی. آپ کی شکایت آپ کی سسٹم سے بھی تھی, اداروں سے بھی تھی شکایت, اپنے خاندان سے بھی تھی شکایت, اپنے ماحول سے بھی شکایت تھی, تعلیمی اداروں سے بھی شکایت تھی. یہ ساری شکایات تھی. سوسائٹی ایک زمین ہے, اب وہ زمین جیسی ہوگی, جتنی زرخیز ہوگی اتنے اچھے پھل نکل آئیں گے. ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہماری زمین ساری زہر آلود ہو گئی ہے. اب وہ کیوں ہو گئی, اس کے پولیٹیکل ریزن ہے. اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہمارا جو پولیٹیکل اسٹیٹس ہے اس کے ساتھ بھی ہے. دوسرا جو زہر آلودہ جو ہو گیا ہمارا زمین, اس کی وجہ سے ہمارا ذہن میں کیا ہو گیا, زہر آلودہ ہو گیا. اس ذہن کو آپ پی ایچ ڈی بھی کرا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کا جو پھل نکلے گا وہ زہریلا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج تعلیم مسئلے کا حل بننے کے بجائے تعلیم مسئلے کا حصہ بن گئی ہے. تعلیم ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہے. ہم بچیوں کو کیوں پڑھاتے ہیں, بچیوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں, اس لیے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ ان کی اچھی شخصیت بنے, اپنے آپ کو پہچان سکے, شخصیت کو نکھار سکے. نہیں, ہم اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں. ہم بچیوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ انہیں اچھے شوہر ملے. اور لڑکوں کو کیوں پڑھاتے ہیں ہم, لڑکوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کو اچھی نوکری ملے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں ابھی یہ فیس ہو رہا ہے, یوروپ فیس کر رہا ہے. جو وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں 10 سال میں, 12 سال ہوتا ہے, جیسے کہ اسکول کا ایج ہمارے یہاں بھی 12 ہونے جا رہا ہے, تو 12 سال میں جو پڑھاتے ہیں, 12 سال میں پڑھا کے کسی چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو 12 سال بعد چیزیں اتنی جلدی چینج ہو رہی ہے کہ اس کو پڑھائے ہوا irrelevant ہو جاتا ہے. تو مستقبل میں یہ ڈگریاں ہوں گی نا, یہ irrelevant ہوں گی unless آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹی نہیں ہوگی. ہیں تو وہ سچویشن کو ہائی لائٹ کون کرے گا کہ اس کو یہ پرابلم ہے, تو وہ پہلی درسگاہ گھر ہے, گھر میں گھر والے آئیڈینٹیفائی کریں گے, بیٹھ کے آپ سے سنیں گے. کیونکہ میرا کلاس جو ہے وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے, تعلیم کے حوالے سے مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا ضرور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طرح کا سروے بتایا جاتا ہے کہ غزل کے اندر خواتین کے اندر تعداد جو ہے خودکشیوں کی زیادہ ہے مردوں سے, اور جب اسٹیج پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تعداد بالکل آپ کو الٹ نظر آ رہی ہے. اور چونکہ ہمارے پارٹیسپینٹس اور ہمارے والنٹیئرس میں ایک بڑی تعداد فیمیلس کی ہے, جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم اس کرائسس کے پرائمری وکٹمس ہیں. اور ہم بینگ فیمیلس ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کرائسس کے جو بھی انٹرونشنس ہوں گے, ان انٹرونشنس کے پرائمری جو بینیفیشریز ہیں وہ بھی فیمیلس ہی ہوں. آخر میں گرین یوتھ مارکا کے چیف آرگنائزر عنایت بیگ نے مشترکہ قرارداد, اس کے حصول اور متوقع لاہ عمل سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا. یہ کہوں گا کہ جب نوجوانوں نے اپنی بات کی تھی تو عمومی رائے یہاں سے یہی آئی تھی کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے گورننس کے زیادہ مسئلے ہیں. تو ایگزیکٹلی ہم یہی پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ مینٹل ہیلتھ ایک گورننس کا ایشو ہے, اس لیے اس کو اسپتال سے باہر نکالنا ضروری ہے, سماج کے دیگر سیکشنز کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے. اسی لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جرگہ بلانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ضلع گیزر کے اندر اب یہ کوئی ہیلتھ کا کرائسس
पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस नहीं है. नाउ दिस इज ए सोशल इमरजेंसी, एक पॉलिटिकल इमरजेंसी की हैसियत इख्तियार कर चुका है मेंटल हेल्थ. हम इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते. नौजवानों की बात आपने सुनी, स्टेक होल्डर्स की बात आपने सुनी. ये एलामिया जो जारी हुआ है आपकी ऑब्जर्वेशंस के साथ एक रिकमेंडेशन और प्रपोजल की शक्ल में मेंबरान असेंबली तक भी हम पहुंचाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देंगे, तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं उन सबको देंगे. और आपके सामने हम उनसे ये वादा भी लेना चाहते हैं कि जब हम ये लेकर उनके पास आए हैं तो जो रिकमेंडेशन नौजवानों की है उनको पूरा करने में ये हमारा साथ है. इस दौरान उन्होंने जिला गिजर के पहले यूथ लीड प्रोजेक्ट संग का भी बाकायदा ऐलान किया, जो गांव-गांव जाकर ज़हनी सेहत की आगाही और खुदकुशियों के इदराक के लिए काम करें.